أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ 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 اللہ. کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا. اللہ 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 اللہ. ہر آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا، ہر آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا. حسرت پکارتی ہے، حسرت پکارتی ہے، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا. اللہ 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 اللہ. احرام پھر پہن کر تحفے حرم کروں میں، اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے. احرام پھر پہن کر تحفے حرم کروں میں، میری دعا یہی ہے، میری دعا یہی ہے. کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا. اللہ 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 اللہ. یادیں حرم میں آنسو بہنے کو رو رہے ہیں، یادیں حرم میں آنسو بہنے کو رو رہے ہیں، یادیں حرم میں آنسو بہنے کو رو رہے ہیں. اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے. یاد حرم میں آنسو
بہنے کو رو رہے ہیں، ایک آگ سی لگی ہے، ایک آگ سی لگی ہے۔ کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا۔ اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے۔ تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جام، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جام۔ کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے۔ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو۔ بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ میری نماز جنازہ کی یوں امامت ہو، میری نماز جنازہ کی یوں امامت ہو، کہ
जहान का आका इमाम हो जाए, कि दो जहान का आका इमाम हो जाए। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री के लिए। मिला है प्यारे रज़ा को जो इश्क का सागर, मिला है प्यारे रज़ा को जो इश्क का सागर। हमें भी उस का अता एक जाम हो जाए, हमें भी उस का अता एक जाम हो जाए। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जिस तरीके से पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी शाह कुरला के होने वाले हफ्तावार इज्तिमा में हम और आप कुर्बानी के मसाइल समाअत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी का रिसाला कुर्बानी क्या है, इसके ज़रिए हमने कुर्बानी के फ़ज़ाइल और चंद मसाइल को समाअत किया। आइए मज़ीद बातें इसी किताब से समाअत करने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि माह ज़िलहिज्जा में ही कुर्बानी की जाती है। कुर्बानी के हवाले से हमने समाअत किया था कि कुर्बानी का माना क्या है। आइए समाअत करें कि अशरे ज़िलहिज्जा में और उसके आमाल सौलेह क्या है। फरमाया गया कि जो शख्स इन 10 अय्याम की इज़्ज़त व कद्र करता है, अल्लाह ताला ये 10 चीज़ें उसको मरहमत फरमाकर उसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाता है। यानी माह ज़िलहिज्जा के जो शुरुआत के 10 दिन है, 1 ज़िलहिज्जा से लेकर 10 ज़िलहिज्जा तक, फरमाया गया कि जो बंदा इसकी इज़्ज़त करता है, कद्र करता है, तो अल्लाह उसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाता है। वो किस तरीके से? तो फरमाया गया अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता फ़रमाता है, उसके माल में अल्लाह बरकत अता फ़रमाता है, उसके अहलो अयाल की हिफाजत फरमाता है, उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देता है, नेकियों में अज़ाफ़ा फरमाता है, नज़ा में आसानी पैदा फरमाता है, ज़ुल्मत में रोशनी अता फरमाता है और मीज़ान में वज़न कर देता है, दोज़ख के तबक़ात से नजात अता फरमाता है, जन्नत के दर्जात पर उरूज अता फरमाता है। यानी जो बंदा माह ज़िलहिज्जा के 10 दिनों और 10 रातों की इज़्ज़त करे, कद्र करे, तो अल्लाह तबारक ताला ये 10 नेमतें और बरकतें उसे अता फ़रमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से माह ज़िलहिज्जा की जो 90 तारीख़ है, जिसे यौम अरफ़ा कहा जाता है, उस तारीख़ के हवाले से भी फरमाया गया कि हमें और आपको चाहिए कि उस दिन रोज़ा रखें। उसकी वजह उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरफ़ा से ज़्यादा किसी दिन में अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद नहीं फरमाता, फिर उनके साथ मलाइका पर मुबाहात फरमाता है। और मज़ीद फरमाया गया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझे अल्लाह पर गुमान है कि अरफ़ा का रोज़ा
ایک سال قبل اور اس کے ایک سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور بے شمار فضائل عرفہ کے دن کی بتائی گئی ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحجہ، اور آسانی کے لیے سمجھ لے جس دن عید ہوتی ہے اس کے پہلے والا ایک دن، اس دن ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ کوشش یہ کرے کہ ماہ ذی الحجہ کے شروعات کے 9 دن مسلسل روزہ رکھے۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم 8ویں ذی الحجہ اور 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھے۔ اگر کسی نے 8ویں ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھا اور 9ویں کو رکھ لیا تو اس کے بعد اگر وہ دوسرا روزہ رکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ 14 ذی الحجہ کو وہ روزہ رکھے۔ اس کی وجہ یہ کہ فرمایا گیا کہ ہم اور آپ سال بھر روزہ رکھ سکتے ہیں، سال بھر روزے سے رہ سکتے ہیں، صرف 5 دن مخصوص قرار دیے گئے کہ یہ دن خوشی کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ ان 5 دنوں میں پہلا دن عید الفطر کا ہے، یعنی ماہ رمضان میں ہم اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں عید کا خوشی کا دن عطا فرماتا ہے، تو فرمایا گیا کہ اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اسی کے ساتھ بقرعید کا دن اور بقرعید کے بعد کے 3 دن، یہ 5 دن ایسے ہیں کہ جس میں مسلمانوں پر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو کوشش کرے کہ سال میں کبھی بھی روزہ رکھے، لیکن ان 5 دنوں میں روزہ کبھی بھی نہ رکھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو حضرات اللہ رب العزت ان پر فضل فرمائے کہ جو ایام 20 کے روزے رکھنے کے عادی ہوتے ہیں، چونکہ ماہ ذی الحجہ میں بھی 13، 14، 15 تاریخیں آتی ہے، لیکن ماہ ذی الحجہ کی 13 تاریخ کو ہم اور آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایام تشریق میں سے ہے، اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں۔ تو اگر کوئی ایام 20 کی نیت سے بھی روزہ رکھنا چاہے تو وہی 14 اور 15 کو روزہ رکھے، لیکن 13 کو روزہ وہ نہیں رکھ سکتا۔ اسی کے ساتھ فرمایا گیا ایک اور عمل ہے جو ہم ماہ ذی الحجہ میں کیا کرتے ہیں، جسے تکبیر تشریق کہتے ہیں، جو ہم ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھا کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہمیں تکبیر تشریق کی جو تسبیحات ہے اس کو اپنی زبان سے دہرانا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تمام وہ عمل ہے جو ہم کبھی کبھی سال میں کیا کرتے ہیں، تو گزارش ہے کہ یاد سے جب کبھی آپ نماز سے فارغ ہو جائے تو تکبیر تشریق ضرور ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تکبیر تشریق الحمدللہ ہمیں اور آپ کو یاد ہوتی ہے، اس کے الفاظ کس طریقے سے ہے تو غور سے سماعت کریں۔ جو ہم پڑھتے ہیں عید کے دن بھی آپ نے غور کیا ہوگا اور بقرعید میں بھی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس تسبیح کو آپ کو 3 مرتبہ دہرانا ہے انشاءاللہ۔ آئیے اب قربانی کے چند مسائل کو سماعت کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے پہلے ہم نے سماعت کیا تھا کہ 4 جانوروں کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں قربانی کا ذکر فرمایا گیا، جو ہم نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اس تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دنوں اب ان جانوروں کی عمر بھی سماعت کر لیں کہ اگر کوئی بندہ اونٹ کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ یہ پتہ کر لے کہ اس اونٹ کی عمر کم سے کم 5 سال ہو۔ اگر اس سے کم کی عمر کا اونٹ ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں اگر اس سے زیادہ کی عمر کا ہے تو فرمایا گیا کہ وہ بہتر ہے، افضل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ گائے، بیل، بھینس، پاڑا، ان کی اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان کی عمر 2 سال کم سے کم ہونا یہ شرط ہے۔ اگر اس سے کم کی ہوگی تو قربانی جائز نہیں۔ اگر اس سے زیادہ کی عمر کا ہوگا تو فرمایا گیا کہ یہ افضل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ بکری، بکرا، دمبا یا بھیڑ کی قربانی کرنا چاہے تو ان کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے۔ فرمایا گیا کہ قربانی کے ایام میں، قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، یعنی اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ میں قربانی تو نہیں کرنا چاہتا لیکن میں قربانی کا جانور لے کر اسے صدقہ کر دوں،
یا قربانی کے جانور کے برابر کی رقم میں صدقہ کر دوں تو فرمایا گیا کہ اس سے اس کی قربانی کا جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ اپنے بالغ بچوں کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے اور اپنی بیوی کی طرف سے یا والدین کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے جب کہ وہ مالک نصاب ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کو بتا دے کہ میں ان کی طرف سے قربانی کرنے والا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر بیٹی یا بیٹا بالغ ہے اور وہ جو خود کمانے والے ہیں، مالک نصاب ہے، اور والد کرنا چاہے ان کی طرف سے، تو والد کو چاہیے کہ وہ ان کو انفارم کر دے، اطلاع کر دے کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کرنے والا ہوں۔ اگر بغیر بتائے کسی نے محبت میں سب کی طرف سے قربانی کر دی تو فرمایا گیا کہ ان کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن 2 راتیں، اور ان دنوں کو ایام نہر کہتے ہیں، اور 11 سے 13 تک تینوں دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ لہٰذا بیچ کے 2 دن ایام نہر اور ایام تشریق دونوں ہیں، اور پہلا دن یعنی 10ویں ذی الحجہ صرف یوم النہر ہے اور 13ویں ذی الحجہ صرف یوم تشریق ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیاروں اس چیز کو بھی سمجھ لیں، چونکہ ایام تشریق میں 13ویں تاریخ شامل ہے، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم 13ویں تاریخ کو بھی قربانی کر سکتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں، کوئی قربانی صرف آپ کو 10ویں کو کرنی ہے، 11ویں کو کرنی ہے اور 12 تاریخ کو کرنی ہے۔ اس کے بعد علماء اہل سنت کی نظر میں قربانی کا وقت نہیں ہے، قربانی جائز نہیں ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 10ویں کو اگر نماز عید نہ ہوئی تو قربانی کے لیے ضروری ہے کہ وقت نماز جاتا رہے، یعنی زوال کا وقت آ جائے، اب قربانی ہو سکتی ہے، اور دوسرے یا تیسرے دن عید سے قبل ہو سکتی ہے۔ جہاں پر عید کی نماز کے کچھ مسائل ہو یا عید کی نماز نہیں ہو رہی ہو تو ان کے لیے چاہیے کہ جب تک عید کی نماز کا وقت گزر نہیں جاتا اس سے پہلے وہ قربانی نہیں کر سکتے۔ اگر قربانی کر لیے تو ان کا واجب ادا نہیں ہوگا، لیکن اس کے برعکس عید کے دوسرے دن اور تیسرے دن اگر انہیں قربانی کرنا ہے تو وہ فجر کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ چند مسائل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام کو اپنے ذہن میں رکھیں اور عمل کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے کہ قربانی کے اور مزید مسائل کو سمجھیں اور سیکھیں تو آپ سے گزارش ہے، سنی دعوت اسلامی کا چینل SDI چینل پر قربانی کے بے شمار مسائل اپلوڈ کیے جا چکے ہیں اور ابھی بھی جاری ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اور مسائل سمجھنے اور سیکھنے کے لیے ہمارا چینل ہیرا اسلامک چینل اس پر بھی وزٹ کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ SDI چینل پر بھی وزٹ کریں۔ الحمدللہ ان دونوں چینلز پر قربانی کے بے شمار مسائل اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے اس پر وزٹ کریں اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مسائل کو بتانے میں یا حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے میں اگر جانے انجانے میں مجھ سے کسی قسم کی غلطی خامی ہو گئی ہو تو میں آپ تمام کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارے اور آپ کے لیے کل بروز محشر بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نوری اوراد و وظائف اس کتاب سے اب تک کہ ہم بہت ساری صورتوں کے حوالے سے فضیلتیں سن چکے ہیں، اور بہت ساری صورتوں کے حوالے سے اس کی فضیلتیں سننے کے بعد ہمیں امید ہے کہ ہم میں سے بہت سارے حضرات نے
اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جو سورت کے حوالے سے جس سورت کے حوالے سے آج ہم فضیلت بیان کریں گے وہ سورہ مبارکہ سورہ واقعہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت لاک ڈاؤن کے حالات اور ہر طرف بے روزگاری کا دورہ ہے، ہر کسی کو فکر ہے گھر کی، ہر کسی کو فکر ہے معیشت کی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آئیے ایسے حالات میں ہم اپنے گھر کو فاقہ کشی سے، تنگ دستی سے، مفلسی سے کیسے محفوظ رکھیں اور تائید غیبی کیسے حاصل ہو، اس کے حوالے سے سنتے ہیں، اس امید پر کہ اللہ رب العزت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں برکتیں حاصل کرنے کا اللہ رب العزت نے جو آسان نسخہ اور طریقہ عطا فرمایا ہے اس پر ہم عمل کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ واقعہ کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرو، اسے کبھی فاقے کی نوبت نہیں آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو بھی ہر رات پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں تھے تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب ان کے پاس تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے ابن مسعود، میں کچھ رقم تمہارے گھر والوں کے لیے متعین کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے گھر والے فاقہ کشی اور تنگ دستی میں ملوث ہو جائیں گے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ سنا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے عثمان، میرے گھر والے میرے جانے کے بعد کبھی فاقہ کشی اور مفلسی میں مبتلا نہیں ہوں گے، وہ اس لیے کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے میں نے اپنی بچیوں کو ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کی تعلیم دے دی ہے، اور میری بچیاں اس پر عمل کرتی ہیں اور وہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں۔ تو مجھے اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ جو ہر رات اپنے گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا، اس کے گھر میں سورہ واقعہ پڑھا جاتا ہوگا، اللہ اس گھر کو اور اس گھر میں رہنے والے ہر ایک فرد کو فاقہ کشی، تنگ دستی، مفلسی سے محفوظ رکھے گا۔ تو اے عثمان، میری بچیاں اس بات پر عمل کرتی ہیں اور مجھے امید ہے کہ میرے جانے کے بعد میری بچیاں فاقہ کشی اور تنگ دستی میں مبتلا نہ ہوں گی۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اگر ہم اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دیں، اگر ہم اپنے گھر والوں کو یہ تعلیم دیں کہ سورہ واقعہ وہ ہر رات سونے سے پہلے پڑھا کریں یا جب بھی دن میں موقع ملے تب پڑھا کریں، تو یقین جانیے گا حالات کیسے ہی کیوں نہ نازک ہوں، ہمارے گھر میں اللہ رب العزت یہ فاقہ کشی، تنگ دستی کو داخل نہیں فرمائے گا، اور اللہ رب العزت ہمارے گھر میں برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ واقعہ یہ ثروت والی صورت ہے، یعنی یہ رزق میں فراخی کرنے والی صورت ہے، اس سے خود بھی پڑھو اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تعلیم دو۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ حضور نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی اس کی تعلیم دو کہ وہ پڑھا کریں۔
تو اگر ہر ماں اپنی بچی کو یہ تعلیم دے دے، یہ سکھا دے، جہاں وہ گھر کے ہنر سکھاتی ہیں، جہاں وہ پکانے کے تمام تر ہنر سے واقفیت کراتی ہیں، اگر وہ حضور کی تعلیم پر بھی عمل کرتے ہوئے یہ پڑھنے کی تعلیم دے دیں، شادی ہونے سے پہلے ہی اگر بچی اس بات پر عمل پیرا ہو جائے اور اس کی عادت بنا لے، تو یقین جانیے جب تک وہ ماں باپ کے گھر میں رہے گی، اللہ رب العزت اس پڑھنے کی برکت سے اس گھر میں برکت نازل فرمائے گا، اور شادی کے بعد جب وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہوگی اور اس بات پر عمل کرتی ہوگی تو اللہ اس کے شوہر کی کمائی میں بھی برکت ضرور عطا فرمائے گا۔ آخر میں جانے سے پہلے آئیے ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ واقعہ پڑھا وہ لکھا جائے گا کہ یہ غافلوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہوگا کہ ہمارا شمار غافلوں میں نہیں بلکہ ذاکروں میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام تر جملہ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یقین جانیے اگر ہم شروعات کریں اور سورہ واقعہ کو پڑھنے کی، ہمارے گھر میں بچے ہوں یا بچیوں کو اس کا عادی بنائیں، اور اگر وہ یاد بھی کر لیں تو جتنی دیر وہ دیکھ کر پڑھتی ہیں اس سے کم وقت بغیر دیکھے پڑھنے میں ان کو لگے گا، اور ان کو پھر روزانہ پڑھنے میں کسی طرح کی دشواری، ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، اور وہ اس بات پر آمادہ بھی ہوں گی اور وہ انشاءاللہ عمل کرتی بھی نظر آئیں گی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری آپ سے مؤدبانہ عاجزانہ گزارش ہے کہ جسے حضور نے کہا کہ اپنی اولاد کو سکھاؤ، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو ضرور سورہ واقعہ پڑھنے کی تعلیم دیں تاکہ وہ عادت برقرار رکھیں۔ اللہ جب تک پڑھی جائے گی سورہ واقعہ، یقین جانیے جس گھر میں جس جگہ پر پڑھی جائے گی اللہ اس جگہ پر اپنی برکتوں کو نازل فرمائے گا۔ وہ جگہ فاقہ کشی، تنگ دستی، مفلسی سے دور ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بے روزگاری کے دور سے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو تنگ دستی، مفلسی، محتاجی سے دور رکھے، دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و دوفیل ہم تمام ناظرین و سامعین کو تو ماہ ذی الحجہ کے فیوز و برکات سے بھرپور مالا مال فرما۔ مولا عشرہ ذی الحجہ کا صحیح طور پر احترام کرنے، اس کا حق ادا کرنے اور خوب عبادتیں کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم میں جن لوگوں پر قربانیاں واجب ہوں میرے کریم انہیں قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے اخلاص کے ساتھ تیری رضا کے لیے قربانی جیسی عظیم عبادت کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، اور آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا،
آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ پچھلے 2 ہفتے سے سوانح سیدنا ابراہیم علیہ السلام سماعت کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے نار نمرود میں ڈالے جانے کے واقعات کو سماعت کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، چونکہ ماہ ذی الحجہ کا آغاز ہو چکا ہے اور اس وقت عشرہ ذی الحجہ ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، اس عشرہ ذی الحجہ کے بہت سے فضائل آتے ہیں۔ بہرحال اگر میں اس پر بولنا شروع کروں تو میرا جو آج کا عنوان ہے، جو ترتیب وار چل رہا ہے، وہ رہ جائے گا اور پھر ساری باتیں اگلے ہفتے میں سمیٹ نہیں سکوں گا۔ اس لیے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ان دنوں کا، ان راتوں کا بہت احترام کریں، یعنی پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 تاریخ تک ان کا بڑا احترام کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کی کثرت کریں، ذکر الہی کی کثرت کریں۔ اللہ توفیق دے تو 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک آپ روزہ بھی رکھیں، ساتھ ہی ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کریں، نوافل کی کثرت کریں۔ اللہ توفیق دے تو صدقہ اور خیرات بھی ان دنوں میں خوب کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ایک مسئلہ جو ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ رکھنا ضروری ہے، وہ لوگ جن پر قربانیاں واجب ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ماہ ذی الحجہ کا چاند ہونے کے بعد وہ اپنے ناخون کو، اپنی مونچھوں کو، سر کے بالوں کو یا زیر ناف اور بغل کے بالوں وغیرہ کو صاف نہ کریں۔ فرمایا گیا جن پر قربانی واجب ہے وہ ان ساری چیزوں سے رکے رہیں اس وقت تک جب تک کہ ان کی طرف سے قربانی ادا نہ ہو جائے۔ مثلا اگر 10 تاریخ کو آپ کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، پہلی تاریخ، تو آپ پہلے دن قربانی کے بعد پھر یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ اگر 11 تاریخ کو آپ کی طرف سے قربانی یعنی دوسرے دن ہو رہی ہے یا تیسرے دن ہو رہی ہے 12 تاریخ کو، تو قربانی جن پر واجب ہے، جو مالک نصاب ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ماہ ذی الحجہ کا چاند ہونے کے بعد سے ان چیزوں سے وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں اور قربانی کے بعد پھر وہ یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی علماء نے یہ بھی فرمایا کہ وہ جو غریب ہیں جن پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر وہ بھی اس پر عمل کریں، یعنی اپنے ناخون، بالوں وغیرہ کو تراشنے سے وہ بھی اگر بچے رہیں، تو اللہ رب العزت انہیں بھی قربانی کرنے والوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ بہرحال جن پر واجب ہے انہیں تو ضرور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جن پر واجب نہیں ہے اگر وہ بھی عمل کریں تو وہ بھی ثواب کے حقدار بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، اپنے تقریر کے آغاز میں یہ بات بھی میں واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، چاروں طرف کورونا کا ماحول ہے، قربانی کا جو اہتمام ہر سال ہوتا تھا اس طرح کا اہتمام نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جن کے پاس زیور ہے، جن کے پاس بینک بیلنس ہے، یعنی فکس ڈپوزٹ پر رکھا ہے، یا پی ایف ہے، یا LIC پالیسی ہے، یا حج کی نیت سے جمع کر رکھا ہے، یہ ساری چیزیں جن کے پاس ہے، ان کے ہاتھ خالی ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جو 3-3 4-4 بکرے لے کر آتے تھے، جو 50,000 میں جوڑی، 30,000 میں جوڑیاں لے کر آتے تھے بکروں کی قربانی کے لیے، اب ایسے میں بہت سارے لوگوں کے حالات خستہ ہیں اور بہت سارے علاقوں میں پابندیاں بھی ہیں، تو لوگ یہ پوچھتے ہیں، پریشان ہیں کہ ہم قربانی ایسے میں کریں تو کیسے کریں بھلا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے، مسئلہ جو ہے شریعت کا، کہ ہم جہاں رہتے ہیں اسی شہر میں یا اسی علاقے میں قربانی کرنا ضروری نہیں ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی قربانی ہو، بلکہ قربانی جہاں بھی ہو رہی ہے آپ اگر اس میں حصہ لے لیں، جیسے کہ بہت ساری تنظیمیں، خود تحریک سنی دعوت اسلامی، اہل سنت والجماعت کے بہت سارے مدارس جو اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، آپ اس میں اگر شامل ہو جائیں، حصہ لے لیں، قربانی کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں اگر آپ کی طرف سے کر دی جائے آپ کے نام سے، تو بہرحال آپ کا واجب ادا ہو جائے گا۔ اس مسئلے کو یاد رکھیں۔
تو قربانی تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. آپ اس کی خاطر جہاں اجتماعی قربانی ہوتی ہے، جو آپ کے اعتماد کے لوگ ہیں، جنہیں اچھی طرح سے آپ جانتے پہچانتے ہیں، خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں، آپ وہاں پر ضرور قربانی میں حصہ لینے کی کوشش کریں. میں نے شروع میں ہی یہ 2-3 باتیں آپ کو بتا دیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تقریر شروع ہونے کے کچھ دیر کے بعد 2-4-5 منٹ کے بعد میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو آخر میں اگر میں بتاؤں گا تو وہ مس کریں گے، اس لیے میں نے شروع میں یہ مسئلہ کلیئر کر دیا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. ہم نے اسپیشلی قربانی کے تعلق سے سوال و جواب کے سیشنز کیے، اور اس پر 50 سے زائد سوالوں کے جواب ہم نے مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ مصباحی برکاتی سے لیا، اور اس کو ہم نے SDI چینل پر اپلوڈ کیا ہے، جو روزانہ 2-3 پبلش ہو رہا ہے، واٹس ایپ وغیرہ پر بھی وائرل ہو رہا ہے. تو آپ SDI چینل پر جا کر ہمارے ان مسائل کو، ان سوالات کے جواب کو بآسانی سن سکتے ہیں. اسی طرح SDI چینل پر باقاعدہ قربانی کے مسائل کے تعلق سے عالی جناب امتیاز رضوی صاحب کا بیان موجود ہے، خالد رضوی صاحب کا بیان موجود ہے، مفتی نظام الدین صاحب قبلہ سے کئی سوالات پوچھے گئے قربانی کے تعلق سے، یہ بھی موجود ہے. تو آپ قربانی کے کسی بھی مسئلے کا حل جاننا چاہتے ہیں، کنفیوژن کا شکار نہ ہو، کسی بدعقیدے کی بات کسی گمراہ کے چینل پر جا کر یا اس کی کلپ کو سن کر کنفیوز نہ ہو. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حالات کے پیش نظر اگر ہم قربانی نہیں کر سکتے ہیں تو قربانی کی رقم ہم کسی غریب کو دے دیں. ہمارا پڑوسی غریب ہے، ضرورت مند ہے، بہن ضرورت مند ہے، رشتہ دار پریشان ہے، چلیے ہم نے ان کو دے دیا. کوئی اسپتال میں زیر علاج ہے، اس کا بل 1.5 لاکھ روپے، 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کا آ گیا. اب ہم 10,000 5,000 20,000 30,000 قربانی پر خرچ نہ کرتے ہوئے اس غریب کی مدد کر دیتے ہیں. تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یاد رکھیں، اسلام نے اس طرح سے صدقہ کرنے، کسی غریب کی مدد کرنے سے ہرگز منع نہیں کیا. آپ کریں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، خوب کریں. 1.5 لاکھ روپے کا اسپتال کا بل آیا ہے تو 10,000 20,000 کیوں، پورا 1.5 لاکھ کا بل آپ اپنی طرف سے چکا دیں، منع نہیں. لیکن ایک عبادت کو چھوڑ کر یہ عمل کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ عبادت جو آپ نے چھوڑا اس کے گناہ گار بھی ہوں گے. یاد رکھیں، قربانی یہ مالک نصاب پر واجب ہے، اور غریب غربا کی مدد کرنا صدقے کے طور پر یہ نفل ہے، اور نفل سے زیادہ واجب کی اہمیت ہوتی ہے. آپ واجب کو چھوڑیں گے اور نفل پر عمل کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ اللہ مجھے واجب چھوڑنے پر نہیں پکڑے گا اور معاف فرما دے گا، یہ ممکن نہیں ہے. آپ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ماں سے زیادہ محبت کرنا شروع کر دیں گے اور ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنا شروع کر دیں گے، تو کیا بتائیے یہ محبت قبول ہوگی؟ کیا ماں کا دل دکھانا، ماں کے حقوق پامال کرنا، ماں کو رلانا اللہ معاف فرما دے گا؟ تو اسی طرح سے قربانی اگر آپ پر واجب ہے تو وہ آپ کو پہلے کرنا ہی کرنا ہے. ہمارا مشورہ یہ ہے، آپ نہ لائیں 20,000 30,000 40,000 کا بکرا، آپ نہ لائیں. آپ بڑے جانور میں حصہ لے لیں. جیسے تحریک سنی دعوت اسلامی کی طرف سے اس سال الحمدللہ ہم نے 1,500 روپیہ فی حصہ رکھا ہے اجتماعی قربانی کے لیے. اگر آپ اس میں حصہ لیتے ہیں، اپنی طرف سے، بیوی کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، بیٹی کی طرف سے، آپ نے 4 حصے لے لیے، تو 4 حصے کے عوض آپ نے ہم کو دیا 6,000 روپیہ. 4 لوگوں کا واجب ادا ہو گیا. باقی جو آپ کے پاس رقم بچ گئی ہے آپ کسی غریب کو دے دیں، آپ راشن بھرا دیں، آپ کسی بیوہ کو، کسی مریض کو دوا دلا دیں، آپ یتیم بچے کی اسکول کی فیس بھر دیں، کوئی پابندی نہیں. لیکن آپ کہیں گے قربانی کے بدلے ہی یہ کروں گا، تو یہ شرعاً درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، واجب کو چھوڑنے کا عذاب بھی ملے گا، اس کے لیے آپ تیار رہیں. بہرحال میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے واقعات کو سماعت کیا کہ کن ماحول میں، کن حالات میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، کس طرح سے آپ پروان چڑھے. اس کے بعد آپ نے کس طرح سے نمرودیوں کا رد کیا، آپ نے ان کے بت کدے میں جا کر ان کے بتوں کو توڑا اور آپ نے ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا. آپ نے نمرودیوں کو اللہ کی طرف بلایا اور دعوت دی. نتیجے میں آپ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، پچھلے ہفتہ والی اجتماع میں ہم نے سنا تھا کہ نمرود سے آپ کا مناظرہ ہوا، اور اس مناظرے میں تمام دربار والوں کے سامنے نمرود جو ہے وہ شکست کھا گیا، وہ ہار گیا. تو اب اس نے ظلم سے کام لیا اور کہا آپ کو قید میں ڈال دیا جائے. ابراہیم علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا. اب نمرود نے مشورہ کیا کہ ابراہیم کو ایسی عبرتناک سزا مجھے دینا ہے کہ ابراہیم کے بعد پھر کبھی کوئی بغاوت کے لیے سر اٹھا نہ سکے. تو فارس کا ایک شخص اس دربار کے اندر موجود تھا،
اس نے مشورہ دیا کہ میں نے یہ سن رکھا ہے، میں نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ ابراہیم جس اللہ کو مانتا ہے نا، وہ اللہ اپنے نافرمانوں کو، وہ اللہ اپنے باغیوں کو آگ کی سزا دے گا، یعنی انہیں آگ میں جلا دے گا، آگ میں ڈال دے گا۔ تو نمرود کیا ہی بہتر ہو کہ تو بھی تو ہمارا خدا ہے، تو بھی سزا کے طور پر ابراہیم کے ساتھ وہی سلوک کر۔ نمرود کو اس فارسی شخص کا مشورہ بڑا اچھا لگا۔ نمرود نے فوراً جو ہے اعلان کیا کہ ایک 4 دیواری کھڑی کی جائے، یعنی چاروں طرف سے زمین پکی ہو، اونچی اونچی دیواریں اس کے ارد گرد بنا دی جائیں، اس کو لکڑیوں سے بھرا جائے، اور پھر جب لکڑیاں اس کے اندر جمع کر دی جائیں تو اس میں آگ لگاؤ۔ جب یہ آگ آسمان سے باتیں کرنے لگے تو مجھے بتانا، ابراہیم کو ہم اس آگ میں ڈال دیں گے، تب تک کے لیے ابراہیم کو قید میں رکھا جائے گا۔ اب فرمایا گیا کہ چٹیل میدان میں جہاں زمین بڑی سخت تھی، ایک 4 دیواری تیار کی گئی، چاروں طرف سے دیواریں کھڑی کی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی چوڑائی 30 فٹ تھی اور اس کی لمبائی 45 فٹ تھی، یعنی اس طرح سے لمبی چوڑی دیوار کھڑی کی گئی، اور پھر اس کے اندر لکڑیاں بھری جانے لگی۔ 40 دن لگے لکڑیاں بھرنے میں۔ نمرود نے اعلان کروایا اپنے منادیوں کے ذریعے کہ جاؤ سب کو بتا دو کہ ابراہیم کی دشمنی صرف مجھ سے نہیں ہے، بلکہ ابراہیم تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، گویا ابراہیم تمہارا بھی دشمن ہے۔ ابراہیم نے بت کدے میں جا کر تمہارے معبودوں کے ساتھ توڑ پھوڑ کی ہے تو وہ تمہارا بھی دشمن ہے، تو میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ابراہیم کے مقابلے میں آنا ہے، اس کام میں یعنی ابراہیم کو سزا دینے میں تمہیں میری مدد کرنا ہے۔ اب اس 4 دیواری کو لکڑیوں سے بھرا جانے لگا۔ لوگ باقاعدہ منت مانگتے تھے۔ ایک بڑھیا نے منت مانگی، میری بیٹی کی شادی ہو گئی تو میں اتنے من لکڑی اس میں ڈالوں گی۔ کسی نے منت کی مانگا کہ میرا شوہر بیمار ہے، اگر یہ اچھا ہو گیا تو میں اتنے من لکڑی ڈالوں گی۔ اس طرح سے چاروں طرف سے لکڑیاں آتی رہیں۔ جب مکمل طور پر وہ 4 دیواری لکڑیوں سے بھر گئی تو حکم دیا گیا اب اس میں آگ لگا دی جائے۔ 40 دن تک وہ آگ جلتی رہی۔ اتنی سخت آگ تھی کہ نمرود نے جو آگ جلایا تھا اس کے شعلے ہوا سے باتیں کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے اس کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا تو وہ بھی جل بھن کر اندر آ جاتا تھا، اتنی سخت آگ تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جب 40 روز تک اس آگ کو خوب دہکایا گیا، نمرود کو اطلاع کی گئی تو نمرود نے کہا اب صحیح وقت ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اب قید سے نکال کر لایا گیا اس میں ڈالنے کے لیے۔ یہاں اب 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک روایت ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی خاطر جب وہ آگ تیار کی گئی تو ایک چھپکلی جو تھی وہ آئی اور آ کر اس آگ میں پھونکنا شروع کر دی ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ پھونکنے کے پیچھے اس کا اصل مقصد آگ کو دہکانا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ آگ خوب دہکے، حالانکہ اس کی پھونک سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن اللہ کی خلیل کی دشمنی ظاہر کی اس نے، اور اس نے آ کر اس میں پھونکا۔ اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے چھپکلی کے تعلق سے کہ جو چھپکلی کو مارے گا اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا، اور جانتے اس میں بھی ثواب کتنا؟ جو ایک ہی ضرب میں مار دے اس کو زیادہ ثواب، جو 2 ضرب میں مارے اس کو اس سے کم، جو 3 ضرب میں مارے اس کو اس سے کم۔ بہرحال ثواب تو سب کو ملنا ہے جو چھپکلی کو مارے۔ اور کیوں؟ اس کی وجہ کہ اس نے اللہ کے خلیل سے دشمنی ظاہر کی تھی، اس نے کچھ کیا نہیں، صرف آگ میں چند پھونک مار کر اس نے اپنا نام دشمنوں کی لسٹ میں لکھا دیا۔ اور علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ اب یہ حکم جو ہے چھپکلی کو مارنے کا صرف چھپکلی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی فیملی میں جتنے بھی آتے ہیں، وہ چھپکلی ہو، گرگٹ ہو، اور جو بھی آتے ہیں اس میں، ان سب کو مارنے پر اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک روایت اور ملتی ہے، بعض لوگوں نے لکھا یہ ضعیف ہے، لیکن جب فضائل بیان کیے جائیں تو ضعیف حدیث بھی اس میں بتائی جا سکتی ہے۔ ضعیف حدیث سے عقیدہ نہیں بنتا، لیکن فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بیان کرنے کی اجازت ہے۔ ایک مینڈک وہ بھی آیا، سمندر میں گیا، اپنے منہ میں پانی کے چند قطرے لیے اور چل پڑا۔ سمندر نے اپنی زبان سے کہا کہ اے مینڈک، تو روزانہ آتا تھا پانی پی کے جاتا تھا، آج پانی لے کر جا رہا ہے، آخر لے کر جانے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو مینڈک نے کہا کہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی خاطر نمرود نے آگ جلا رکھا ہے، اور میں جا رہا ہوں اس پانی کو لے کر اس آگ میں ڈالنے کے لیے، اس آگ کو بجھانے کے لیے۔ تو سمندر نے اپنی زبان حال سے کہا کہ مجھے حیرت ہوتا ہے تیری عقل پر، اس آگ کو تو نے دیکھا نہیں ہے کتنی سخت آگ ہے، یہ پانی کے چند قطرے اس آگ کا کیا بگاڑ سکیں گے؟ تو مینڈک نے کہا میں بھی اچھی طرح سے یہ بات جانتا ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان چند قطروں سے آگ تو نہ بجھے گی، لیکن چند قطروں سے ابراہیم علیہ السلام کے عاشقوں میں میرا نام تو آ جائے گا۔
ان کے غلاموں میں میرا نام تو آ جائے گا کہ میں جلانے والوں میں نہیں تھا بلکہ میں بجھانے والوں میں سے تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب جانتے اسے کیا انعام ملا؟ باقاعدہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو مارنے سے منع فرمایا۔ آپ فرماتے مینڈک کو نہ مارو کہ یہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ابھی بھی بارش کے موسم میں گاؤں دیہات میں زیادہ تر نظر آتا ہے، بامبے جیسے شہروں میں تو نہیں، جب مینڈک نکلتے ہیں ٹر ٹر کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے پتھر لے کر نکل پڑتے ہیں انہیں مارنے کے لیے، تو مائیں اپنے بچوں کو روکتی اور کہتی ہیں بیٹا مینڈک کو مت مارنا، اس کو مارنے سے کان پک جائے گا، تمہارا کان پکے گا۔ اب مینڈک کو مارنے سے کان کے پکنے کا کیا تعلق ہے، کیا کنیکشن ہے بھلا بتائیے؟ میں جانتی ہیں کہ میرے بچے اگر میں ان کو فضیلت بتاؤں گی، بخاری شریف کا حوالہ دوں گی، حدیث شریف بتاؤں گی تو یہ نہیں مانیں گے، تو اس لیے ڈرانے کے لیے کہتی ہیں کہ بیٹا مت مارنا ورنہ کان پک جائے گا۔ تو بہرحال میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، گرگٹ نے چند پھونک دشمنی میں مار کر قیامت تک اپنی نسلوں کے مار کھانے کا انتظام کر دیا، اور مینڈک نے پانی کے چند قطرے ڈال کر قیامت تک اپنی نسلوں کے بچنے کا انتظام کر دیا ہے۔ تو یہ فرق ہے چاہنے والوں میں اور دشمنوں میں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، 40 روز تک اس چار دیواری کو لکڑیوں سے بھرا گیا، 40 دن تک اس میں آگ کو دہکایا گیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے لایا گیا اس میں ڈالنے کے لیے۔ اب نمرودیوں کے سامنے ایک بڑا اہم مسئلہ تھا، اور مسئلہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالیں تو بھلا ڈالیں کیسے؟ اس کی وجہ کہ آگ اتنی زیادہ سخت ہے کہ اگر ہم قریب جاتے ہیں تو ابراہیم کے ساتھ ساتھ ہم بھی مارے جائیں گے، ہم بھی جل جائیں گے۔ وہ آپس میں رائے مشورہ کر رہے تھے کہ کوئی راستہ ملے، کوئی حل ملے۔ اسی وقت شیطان مردود جو ہے ایک صوفی کی شکل میں، ایک بابا کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، سفید داڑھی، سفید لباس، سفید بال، اور آنے کے بعد وہ نمرود کو مشورہ دیتا ہے۔ اس نے نقشہ تیار کر کے باقاعدہ بتایا کہ ایک منجنیق تیار کرو۔ اب جانتے یہ جو منجنیق، یہ ایک آلہ جو تیار کرنے کا اس نے مشورہ دیا، وہ گلیل کی طرح تھا یا جھولے کی طرح تھا، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جھولے کی طرح اس کو بنایا جائے، ابراہیم علیہ السلام کو اس پر بٹھایا جائے اور اس کو خوب تیزی سے ہلا ڈلا کر اچھال دیا جائے، تو یہ منجنیق ہمارے پاس رہ جائے گا، ابراہیم علیہ السلام آگ میں اچھل کر چلے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس کے مشورے کو نمرود نے قبول کیا۔ اب یہاں پر ایک بات واضح کر دوں کہ سفید داڑھی، سفید لباس، سفید بال، اس طرح سے اگر کوئی آئے تو اس رنگ روپ میں آنے والا ہر کوئی ولی ہی ہو، صوفی ہی ہو، اللہ والا ہی ہو، ضروری نہیں، بلکہ کبھی کبھی جھانسا دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے شیطان مردود بھی ایسی شکل صورت اختیار کر کے آتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ آج بھی ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں۔ وہ لوگ جو پیر بنے بیٹھے ہیں، فقیر بنے بیٹھے ہیں، صوفی بنے بیٹھے ہیں، اہل طریقت بنے بیٹھے ہیں، اہل صوفی با صفا بنے بیٹھے ہیں، نیک اللہ والے بابا باپو بنے بیٹھے ہیں، اگر ان کا عمل قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، اگر وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حرام کاموں میں مبتلا ہیں، مثلا نشاور چیزیں استعمال کرتے ہیں، غیر محرم مریدنیوں کے ساتھ بیٹھ کر چٹکلے سنتے سناتے ہیں، ہاتھ پیر دبواتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کرتے ہیں، بے پردگی بے حیائی کا معاملہ ہوتا ہے، لوگوں سے پیسے وصولتے ہیں، جھاڑ پھونک دعا تعویذ کے نام پر لوگوں سے دھوکے اور ٹھگی کے کام کرتے ہیں، وہ جو معاذ اللہ قوالیاں دھوم دھام سے سنتے ہیں، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے ہیں، جو مزاروں کے مجاور بنے بیٹھے ہیں، مزاروں کا چڑھاوا اتارا تو کھاتے ہیں، چادریں بیچ کر چپلیں سنبھال کر مال بناتے ہیں، لیکن قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتے، یہ سب کے سب جو ہیں یقیناً شیطان ہی کے ریپریزنٹیٹیو اور اس کے نمائندے ہیں، کہ یہ اس لبادے کو اوڑھ کر، اس چولے کو اوڑھ کر لوگوں کے ساتھ، قوم کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ تو نمرود کے سامنے شیطان مردود بھی صوفی اور بزرگ بن کر آیا، مشورہ دیا کہ اس طرح سے منجنیق تیار کرو اور آگ میں ڈالو۔ اب نمرود نے حکم دیا کہ اس کے مشورے پر فوراً منجنیق تیار کی جائے۔ منجنیق کو تیار کیا گیا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ منجنیق کو تاریخ انسانی میں بنایا گیا۔ اس کے بعد اس پر عمل کرتے ہوئے بعض جنگوں میں بھی تاریخ ملتی ہے کہ منجنیق کو تیار کیا گیا تھا آگ کے گولے وغیرہ پھینکنے کے لیے، کسی قلعے پر حملہ کرنے کے لیے، کسی شہر کے، کسی ملک کے دروازے اور پھاٹک کو توڑنے کے لیے۔ یہ پہلی مرتبہ اس کی بنیاد رکھی گئی شیطان مردود کے مشورے پر۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پر بٹھایا گیا۔ آپ کو بٹھانے سے پہلے جب اس کو ہلا ڈلا رہے تھے بالکل فری تھا، آسانی سے وہ ہل ڈل رہا تھا،
لیکن آپ کو بٹھانے کے بعد جب لوگ آئے اور طاقت لگا کر اس کو جھلانا چاہتے تھے تو اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں. اور نوجوانوں کو بلایا گیا، پوری طاقت لگائی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے. روایتوں میں آتا ہے کہ دوبارہ پھر شیطان مردود آیا بزرگ کی شکل میں اور آ کر کہتا ہے کہ جانتے ہو یہ کام کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تم اپنی قوم کی کچھ لڑکیوں کو، نوجوان بچیوں کو، عورتوں کو بلاؤ، ان سے کہو کہ اپنے سروں سے دوپٹہ ہٹائیں اور اس منجنیق کے ارد گرد وہ آ کر ایک گھیرا، ایک دائرہ بنا کر کھڑی ہو جائیں. اب اس کے مشورے پر، چونکہ پہلا مشورہ بالکل صحیح دیا تھا، نمرود نے کہا ٹھیک ہے. نوجوان پوری طاقت لگا کر ہلاتے دلاتے کام نہیں بنتا. اب اس نے جو مشورہ دیا دیکھیں وہ کر لڑکیوں کو، عورتوں کو بلایا گیا، کہا گیا اپنے سر کے بالوں کو پھیلا دو، بکھیر دو، دوپٹے ہٹا دو اور آ کر اس کے ارد گرد کھڑی ہو جاؤ. وہ آ کر کھڑی ہو گئی. اب دوبارہ کہا گیا کہ نوجوانوں سے کہو کہ اب اس کو ہلائیں. وہ واپس آئے اور پوری طاقت لگا کر ہلانا چاہتے تھے لیکن بآسانی اب وہ چیز جو تھی وہ ہلنے ڈلنے لگ گئی. لوگ پریشان کہ معاملہ کیا ہے؟ پہلے ہم پوری طاقت لگاتے تھے تو اپنی جگہ سے 1 انچ بھی یہ ہلتا نہیں تھا اور اب بآسانی یہ ہل ڈل رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو مفسرین لکھنے والے لکھتے ہیں کہ شیطان مردود نے یہ کہا کہ دراصل جب پہلے تم اس پر طاقت لگاتے تھے تو اس وقت رحمت کے فرشتے جو تھے انہوں نے اس منجنیق کو پکڑ کر رکھا تھا اللہ کے خلیل کی مدد کے لیے. لیکن جب تم نے اس طرح سے عورتوں کو بن حجاب و بن دوپٹے کے لا کر کھڑا کر دیا، ان کے بالوں کو بکھیر دیا، تو ان عورتوں کی بے پردگی، بے غیرتی کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے فرشتے واپس چلے گئے. تو اب اس منجنیق کو پکڑنے والا اور ابراہیم کی مدد کرنے والا یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے. اللہ اکبر. یہاں سے سبق لینا چاہیے ہر مسلمان مرد کو، ہر مسلمان عورت کو، خاص طور پر مسلمان نوجوانوں کو. آج جو اپنی بیویوں کو بن دوپٹے گھماتے پھراتے ہیں، آج جو یہ پسند کرتے ہیں کہ میری بیوی مال میں جائے تو اس کے بال بکھرے ہوں، جو یہ پسند کرتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو پارٹی میں لے جاؤں تو دوستوں کے سامنے میری بیوی چہرہ کھول کر، سر کو کھول کر آیا جایا کرے، جو اپنی بائک پر بٹھا کر دن رات اسے گھماتے پھراتے ہیں بالکل بے پردگی اور بے حیائی کے ساتھ. اور یہاں سبق لے ہر وہ باپ جن کی آنکھوں کے سامنے بیٹیاں بن دوپٹے کے گھومتی ہیں. سبق لے ہر وہ شوہر جن کی آنکھوں کے سامنے دن بھر ان کی بیویاں بن دوپٹے کے گھومتی ہیں. سبق لے ہر بڑا بھائی جس کی آنکھ کے سامنے اس کی 18 19 20 سال کی بہن بن دوپٹے کی گھومتی ہے. ہمارے گھروں کا اگر ماحول دیکھا جائے تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، شوہر 12 گھنٹے نہیں 15 گھنٹے 18 گھنٹے بھی کماتا ہے، محنت پر محنت کرتا ہے لیکن روزی میں برکت نہیں ہوتی. اس کی وجہ جانتے کیا ہے؟ ایک کمانے والا ہے اور اس کے گھر کے اندر 4 عورتیں بن دوپٹے کے دن بھر گھومنے پھرنے والی ہیں. تو جب نمرودیوں نے منجنیق پر ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا اور بن دوپٹے کے عورتوں کو وہاں کھڑا کیا، اللہ کی رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ اللہ کے خلیل وہاں پر موجود تھے. وہاں بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے نہ ٹھہرے کیونکہ وہاں پر بے پردہ عورتیں تھیں. تو ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمت کے فرشتے کب اتریں گے؟ ہمارے گھروں میں تو کوئی اللہ کا ولی بھی موجود نہیں ہے، اللہ کا نبی تو دور کی بات ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر اپنے گھروں میں چاہتے ہو کہ اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ کی روزی میں اللہ برکتوں کا نزول فرمائے، تو آپ کو چاہیے اپنی بیوی کو تاکید کریں، اپنی بیٹی کو تنبیہ کریں، اپنی بہن سے آپ کہیں کہ گھر کے اندر ہی صحیح بن دوپٹے بن حجاب کے مت گھوما پھرا کرو. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، کبھی کسی کے دروازے پر دستک دینے کا اتفاق ہو، کبھی کسی کے گھر جانے کا اتفاق ہو تو گھر کی عورت، گھر کی بیٹیاں دروازہ کھولتی ہیں بن دوپٹے کے اور پھر داڑھی والے کو دیکھ کر بھاگتی ہیں دوپٹہ ڈھونڈنے کے لیے. مسجد والے جائیں چندہ لینے تو عورتیں گھر کا دروازہ کھولتی ہیں، سلنڈر والا آئے تو عورتیں گھر کا دروازہ کھولتی ہیں، کوریئر والا آئے تو عورتیں گھر کا دروازہ کھولتی ہیں، پلمبر الیکٹریشین کیبل والا آئے تو عورتیں گھر کا دروازہ کھولتی ہیں. اور جب دروازہ کھولتی ہیں تو چہرہ ڈھکا ہونا دور کی بات، ان کا سر بھی ڈھکا نہیں ہوتا ہے. جب گھر میں عورتیں اس طرح سے بے حجاب و بن پردے کے رہیں گی تو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. اس بات کا خیال رکھیں. اب منجنیق آسانی سے ہلنے ڈلنے لگی. ان لوگوں نے اس کو طاقت لگا کر ہلانا شروع کیا. فرمایا گیا سوائے جنات و انسان کے اللہ کی ہر مخلوق حیرت میں تھی. اللہ کی بارگاہ میں وہ پکار اٹھے کہ اللہ، آخر اپنے خلیل کو آج کس امتحان سے تو گزارنے والا ہے؟ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا، اس وقت زمین پر تیرا نام لیوا ابراہیم کے سوا کوئی نہیں، اس وقت زمین پر تیرا سجدہ کرنے والا ابراہیم کے سوا کوئی نہیں. اگر ظالموں نے اسے آگ میں ڈال دیا تو چند لمحات میں وہ بھی جل کر راکھ ہو جائے گا،
اے اللہ اپنے خلیل کی مدد فرما، اے اللہ اپنے خلیل کی مدد فرما۔ عرش کے فرشتے دعا کی درخواست کرتے تھے کیونکہ ان کے سامنے ظاہر تھا، لیکن جانتے ہو رب تبارک تعالیٰ جو کچھ پردے میں چھپا تھا وہ سب جانتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ ہمیں اجازت دے ہم تیرے خلیل کی مدد کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا خلیل کسی کی مدد لینے کو تیار نہیں ہوگا، اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو جاؤ جا کر کوشش کرو۔ فرمایا گیا دو فرشتے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ایک فرشتے نے آ کر کہا میں ہوا چلانے کا کام کرتا ہوں، اللہ نے ہواؤں کو میرے ماتحت کر دیا ہے، اے اللہ کے خلیل اگر آپ کی اجازت ہو میں ایسی تیز ہوا کے جھونکے لے کر آؤں گا کہ جن ظالموں نے آپ کی خاطر یہ آگ جلائی ہے آگ کے شعلے اڑ کر یہاں سے انہی کے گھروں پر جا کر گریں گے اور ان کے گھروں کو جلا کر خاک کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا مجھے تیری مدد کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ وہ فرشتہ پیچھے ہٹ گیا۔ دوسرا فرشتہ آتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے خلیل میں بادلوں کو ہلا ڈلا کر بارش کرتا ہوں، پانی برسانے کا کام میرے ذمہ اللہ نے رکھا ہے، اگر آپ اجازت دیں میں بادل کا ٹکڑا لے کر آؤں، اس سے پہلے کہ ظالم آپ کو آگ میں ڈالیں میں اس آگ کو بجھا کر رکھ دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ فرشتہ بھی پیچھے ہٹ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا مجھے اجازت دے میں تیرے خلیل کی بارگاہ میں جا کر ان کی مدد کی پیشکش کروں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل میرا خلیل کسی سے مدد لینے کو تیار نہیں ہوگا، اگر تم بھی کوشش کرنا چاہتے ہو تو جاؤ جا کر دیکھ لو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اب تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو تو بیان کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبرائیل حاجتیں تو ہیں لیکن سن مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے بلکہ ساری حاجتیں اپنے پروردگار سے ہے۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کے خلیل آپ مجھ سے مدد نہیں مانگتے نہ مانگیں، اللہ سے مدد مانگ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل یہ بتا میرے حق میں کیا بہتر ہے، کیا میرے رب کے سوا کوئی اور جانتا ہے؟ کیا میرے رب کو معلوم نہیں کہ اس کے خلیل کی حاجت کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے یقیناً اللہ جانتا ہے کہ خلیل کی حاجت کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرا رب جانتا ہے کہ میری حاجت کیا ہے تو پھر میں اپنی حاجتیں بیان کیوں کروں؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ابراہیم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں میں کل بھی اپنے رب کا محتاج تھا، آج بھی اپنے رب کا محتاج ہوں، میری ساری حاجتیں اپنے پروردگار سے ہے، میں اس کے سوا کسی اور کا کوئی حاجت مند نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جبرائیل علیہ السلام بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اب نمرودیوں نے منجنیق کو ہلانا ڈلانا شروع کیا، تیزی سے آپ کو ہوا میں اچھالتے ہیں۔ فرمایا گیا ابراہیم علیہ السلام جب ہوا میں پرواز کرتے ہیں تو آپ کی زبان پر صرف یہی کلمہ تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے مدد طلب نہیں کی اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ ان کے اس آگ سے میری حفاظت کر، نہیں بلکہ آپ نے صرف اللہ کا ذکر کیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ روایتوں میں آتا ہے اس سے پہلے کہ اللہ کے خلیل آگ کے قریب پہنچتے اللہ نے فوراً آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے خلیل ابراہیم کے لیے باغ میں تبدیل ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر اللہ نے آگ کو صرف ٹھنڈی ہونے کا حکم دیا ہوتا تو آگ ممکن ہے اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہوتی۔ اس لیے اللہ نے صرف ٹھنڈی ہونے کا حکم نہیں دیا بلکہ اللہ نے سلامتی والی ہونے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کو اچھالا گیا، چاروں طرف آگ ہی آگ تھی، لیکن جب آگ کے اندر تشریف لے گئے تو اللہ نے آپ کی خاطر اس آگ کو باغ میں تبدیل فرما دیا ہے۔ اندر کے حصے میں آپ بیٹھتے ہیں، کہیں چمیلی کے پھول تھے، کہیں نرگس کے پھول تھے، کہیں گلاب کے پھول تھے، آپ کے چاروں طرف پھول ہی پھول تھے اور باقی ہر طرف آگ جل رہی تھی۔ نمرود اپنے محل کی چھت پر بیٹھا تھا، نمرودی ارد گرد کھڑے تھے۔ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو سب کے سب حیران رہ گئے۔ جانتے ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر جو کافر تھا، بت پرست تھا، بت بنانے والا تھا، وہ بھی وہیں نمرودیوں کے ساتھ موجود تھا۔ جب اس نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو اکڑنے لگا اور نمرودیوں سے کہنے لگا دیکھا تم نے اس آگ نے
میرے بھتیجے کو نہیں جلایا ہے، اور نہ جلانے کی وجہ یہ ہے کہ میں بہت بڑا پجاری ہوں، بہت بڑا بھکت ہوں، اور آج میری عبادتوں کا صلہ میرے بھتیجے کو مل گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آزر اپنی شیخی بیان کرتا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب میری وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فوراً حکم دیا، آگ کا ایک گولا، ایک چنگاری وہاں سے اچھلتی ہے اور آ کر آزر کے کپڑے پر لگتی ہے، اور ایسی دہکنے لگی کہ آزر اپنی جان بچانے کو بھاگتا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو اکڑ رہا تھا وہی نمرودیوں کی آنکھوں کے سامنے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ یہاں پر ایک اور بڑی پیاری روایت ملتی ہے، جب اللہ نے اس آگ کو سلامتی والا ہونے کا حکم دیا تو صرف نمرود کی جلائی وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، بلکہ اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی آگ جل رہی تھی وہ ساری کی ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر! جب میں اسے پڑھتا ہوں، جب میں اسے بیان کرتا ہوں تو مجھے ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ پڑھ کر سن کر فوراً سلطان الہند غریب نواز کی یاد آ جاتی ہے کہ غریب نواز نے جب انا ساگر کے پاس اپنا کوزہ بھیجا تھا اور کہا تھا انا ساگر سے کہنا تجھے معین الدین بلاتے ہیں، تو اس وقت صرف انا ساگر کا پانی آپ کے کوزے میں نہیں سمایا تھا، بلکہ فرمایا گیا راجستھان کے گھروں میں اس وقت جن جن لوگوں نے اپنے اپنے برتنوں میں انا ساگر کا پانی بھر رکھا تھا وہ سارا کا سارا پانی بھی غریب نواز کے کوزے میں آ گیا۔ تو میرا رب جو اپنے خلیل کی خاطر تمام دنیا میں لگی آگوں کو بجھا سکتا ہے، وہی رب اپنے ولی سلطان الہند غریب نواز کے لیے انا ساگر کے پانی کا ایک ایک قطرہ ان کے کاسے میں سما سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب ابراہیم علیہ السلام فرمایا گیا اس آگ کے اندر تقریباً 40 دن تک، اور بعض لوگوں نے لکھا کہ 50 دن تک رہے۔ اب یہاں میں نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، میری قوم کے وہ نوجوان، ہمارے گھروں میں موجود وہ نوجوان، ہماری سوسائٹی میں موجود وہ نوجوان جن کی عمریں 17، 18، 19، 20 سال کی ہیں، جن کا دن، جن کی راتیں آوارہ گردی میں گزرتی ہیں، جنہوں نے پب جی کھیلنے کو اصل زندگی کا مقصد سمجھ رکھا ہے، جنہوں نے یوٹیوب اور سوشل میڈیا کو اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھ رکھا ہے، جو رات دن اپنے موبائل میں، اسمارٹ فون میں لگے رہتے ہیں، اپنی ماں کے چہرے کو دیکھنے کے لیے موقع نہیں، اپنے موبائل کی اسکرین پر ٹکٹکی باندھے دیکھتے ہیں، جن کی آنکھیں کمزور ہو چکی ہیں اپنے موبائل کے اسکرین کو دیکھ دیکھ کر۔ میری قوم کے وہ نوجوان سوچیں، ابراہیم خلیل اللہ کو جب اس آزمائش سے گزارا گیا، نارے نمرود میں ڈالا گیا، آپ 60 سال کے نہیں تھے، آپ 70، 80 سال کے نہیں تھے، آپ 40، 50 سال کے نہیں تھے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے آپ 17 سال کے جوان تھے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا کے پیروانوں، 17 سال کی عمر ہے اور کتنے عظیم امتحان سے اللہ اپنے خلیل کو گزارتا ہے۔ خلیل بھی کیسے ثابت قدم ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی خاطر آگ کو باغ میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور کیوں؟ وجہ یہ تھی ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے میری مدد کے لیے میرا رب کافی ہے۔ میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا، آج کے ماحول میں جب دنیا ہماری دشمن بنی بیٹھی ہے، جب آج مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، شریعت پر حملہ ہے، قرآن پر حملہ ہے، پیغمبر اسلام کی ذات پر حملہ ہے، جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گستاخی ہو رہی ہے، جب کبھی خاتون جنت کو معاذ اللہ برا بھلا کہا جاتا ہے، جب کبھی صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، میں آپ تمام سے کہوں گا میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر مسلمان آج بھی ثابت قدم رہے اور اپنی ساری لو، اپنی ساری توجہ اللہ کی طرف لگا دے، ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ہم امریکہ کے محتاج بنا کر پیدا نہیں کیے گئے، ہم سعودی عرب کے محتاج بنا کر پیدا نہیں کیے گئے، ہم UN کے محتاج بنا کر پیدا نہیں کیے گئے۔ وہ رب جو میدان بدر میں 313 نہتے مجاہدین کی مدد کرنے پر قادر ہے، وہ رب جو میدان کربلا میں امام علی مقام کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ رب جو غریب نواز کی پرتھوی راج چوہان کے مقابلے میں مدد فرماتا ہے، وہی رب ہماری مدد کے لیے بھی کافی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے اپنے رب کی بارگاہ میں ہم لو لگائیں، اپنے رب سے مدد طلب کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بہرحال اب یہاں پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ آخر میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا، ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں تقریباً 40 یا 50 دن تک تھے۔ اب اتنے دن تک انہیں وہاں اکیلے رہنا تھا، اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ رب تبارک تعالیٰ نے ان کا دل لگ جائے وہاں پر، اس لیے ایک فرشتے کو آسمان سے بھیجا، اور اس فرشتے کے چہرے کو بھی اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر دیا۔
تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ وقت گزارے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی اور موجود ہو، آپ گفتگو کریں اس کے ساتھ تاکہ آپ کا دل وہاں پر لگے۔ نمرود اور نمرودی چاروں طرف سے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے سازشیں کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد جو آگ ہے وہ تو انہیں نہیں جلاتی ہے، چلو ہم آگ کے گولے بنا بنا کر ان پر حملہ کرتے ہیں۔ انہوں نے باہر سے آگ کے گولے تیار کیے اور آپ پر پھینکنا شروع کر دیا۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں یہ آگ کے گولے بنا بنا کر جو نمرودیوں نے ابراہیم خلیل اللہ پر پھینکا تھا، یہ آپ کی دشمنی کی بنیاد معاذ اللہ آپ کو جلانے کی نیت سے انہوں نے بنا کر پھینکا تھا۔ آج جو لوگ آگ کے گولے پٹاخوں کی شکل میں، فائر کریکرز کی شکل میں بناتے ہیں اور انٹرٹین ہوتے ہیں، اس سے لطف حاصل کرتے ہیں، فرمایا گیا یہ سب کا سب ناجائز و حرام ہے۔ اس کی وجہ کہ اس طرح کے آگ کے گولے سب سے پہلے نمرودیوں نے بنائے تھے، تو یہ طریقہ ان کا ایجاد کرنا ہے۔ مسلمان کے لیے نہ اس کو لے کر کھیلنا، نہ اس کا کاروبار کرنا، نہ اس کا بنانا بیچنا جائز ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کام نمرودیوں کا ہے اور وہ بھی اللہ کے نبی کی دشمنی میں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردیوانوں، آج کسی مذہب میں اگر اس کو معاذ اللہ جائز یا حلال سمجھا جائے یا ان کے نزدیک اس کی کوئی پابندی نہیں اور اس کو اجازت ہو تو وہ کریں، لیکن مسلمان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نہ آپ یہ کریں، نہ اپنے بچوں کو لا کر پٹاخے وغیرہ دیا کریں، آپ اس کا احتیاط برتیں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم، یہ آگ تمہیں تو نہیں جلاتی ہے، کیا تم باہر نکل کر آ سکتے ہو؟ اس نے سوچا کہ شاید باہر نکل کر آئیں تو جل جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں باہر بھی آ سکتا ہوں، مجھے یہ آگ جلانے والی نہیں۔ تو نمرود نے کہا ٹھیک ہے، آپ آ کر دکھائیں۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور باہر کی طرف چل پڑے۔ فرمایا گیا کہ جب آگے بڑھتے تھے تو زمین پر آگ کے گولے ہوتے تھے، لیکن جب آپ کے قدم پڑتے تو پڑنے سے پہلے اللہ اسے پھولوں کے گلدستے میں تبدیل کر دیتا تھا۔ یعنی جہاں جہاں خلیل کے قدم پڑتے تھے وہاں وہاں راہ میں اللہ نے پھول بچھا دیے۔ اللہ کے خلیل خیر و عافیت کے ساتھ باہر نکل آئے۔ اب جب آپ نار نمرود سے باہر صحیح سلامت نکلے تو نمرود نے کہا ابراہیم، واقعی میں نے دیکھ لیا کہ تیرا رب بہت طاقتور ہے۔ اے ابراہیم، میں اب تجھ سے اور تیرے رب سے چھیڑ چھاڑ کرنا نہیں چاہتا، میں دشمنی رکھنا نہیں چاہتا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرا شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، یعنی میں جس حال میں مجھے خوش رہنے دو، میرے ساتھ تم بحث مت کرو، میری مخالفت مت کرو، میں بھی تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں اپنے راستے تم اپنے راستے۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ آفر کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح سے نار نمرود میں دیکھنے کے بعد نمرودیوں کے دل تھوڑے سے بدلنے والے تھے، لیکن شیطان چونکہ وہیں موجود تھا، اس نے پھر جو ہے ان کو ایمان قبول کرنے نہیں دیا اور اس نے معاذ اللہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کیے اور انہیں کافر کا کافر رکھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام فرمایا گیا کہ وہ اسلام قبول فرما لیتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے کہا کہ میں نے تیرے رب کی طاقت کو دیکھا اور اس وقت میں نے یہ منت مانگی ہے کہ میں تیرے رب کے نام پر 4000 گائیں ذبح کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تیری یہ نیت بہت اچھی ہے، لیکن تو گائیں ذبح کرنے سے پہلے مسلمان بن جا، کلمہ پڑھ لے، مجھ پر ایمان لا۔ اس نے کہا وہ میں نہیں کرنے والا ہوں، اگرچہ میں اپنی منت کو پورا کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تو ایمان نہیں لاتا اور تو اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے تو بن ایمان لائے تیری قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی یہ پیغام دے دیا کہ کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر بے ایمان کچھ بھی عبادت کرے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادت مقبول نہیں، اگرچہ وہ ایک مومن سے زیادہ ہی کیوں نہ کرتا ہو بظاہر۔ میرے پیارے آقا کے پیروان، اس نے 4000 گائیں ذبح کی اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دعوت دی ایمان لانے کی، وہ باز نہیں آیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، پھر آپ کس شہر میں تشریف لے گئے، آپ کا نکاح کہاں کیسے ہوا، پھر آپ کا وہاں سے سفر کرنا، پھر آپ کے یہاں اولاد کی ولادت، پھر اولاد کی قربانی کا عظیم واقعہ جو ہمیشہ ہم سنتے چلے آئے ہیں، اگلے بدھ کے ہفتہ وار اجتماع میں انشاءاللہ ہم اور آپ ترتیب وار اسے سماعت کریں گے۔ جاتے جاتے میں آپ تمام سے کہنا چاہوں گا، ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر ہفتے ہونے والے ہمارے لائیو اجتماعات میں
آپ بآسانی شامل ہو سکیں، آپ کے موبائل پر، ٹیب پر، کمپیوٹر پر، لیپ ٹاپ پر نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ ہمارے اجتماع میں شامل ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ ایس ڈی آئی چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں۔ آپ یہاں فقیر کا بیان سنتے ہیں، ایس ڈی آئی چینل پر ہمارے امیر عطائے حضور مفتی اعظم داعیہ کبیر حافظ قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ کا خطاب ہوتا ہے۔ آپ حضرت کے خطابات کو سننے کے لیے ایس ڈی آئی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک بھی کریں، کمنٹس بھی کریں اور ان بیانات کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اجتماع کے لنک کو بھی آپ شیئر کریں تاکہ آپ کے جان پہچان والے اس اجتماع میں شامل ہو کر یہ ساری معلومات حاصل کر سکیں، نیکیاں کما سکیں۔ میرے سوانح ابراہیم علیہ السلام پر ترتیب وار 6 بیان ہیں، یعنی ایپیسوڈ 1 2 3 4 6۔ ایس ڈی آئی چینل پر جا کر سوانح ابراہیم علیہ السلام بائی صادق رضوی آپ ٹائپ کریں گے تو یہ بیانات آپ کو ترتیب وار وہاں پر انشاءاللہ مل جائیں گے، جو بدھ کے ہفتہ واری اجتماع میں میں نے پچھلے سال کیا تھا 6 ہفتوں تک، اس میں نے زیادہ وضاحت کی ہے، زیادہ اوپنلی بیان کیا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ اسے بھی ضرور ڈاؤن لوڈ کر کے یا آپ ایس ڈی آئی چینل پر جا کر ضرور سننے کی کوشش کریں۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقہ و فعل ہم سب کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں برکتیں عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خوامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری آج کی اس محفل پاک کو اللہ قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو ماہ ذی الحجہ کے فیوز و برکات سے بھرپور مالا مال فرما، ہم سب کو عشرہ ذی الحجہ کی فضیلتوں سے، برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ مولا، جن جن لوگوں پر قربانیاں واجب ہیں انہیں صحیح طور پر قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے کریم، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو تو معاف فرما، ہمارے دلوں پر لگے، دامن پر لگے گناہوں کے داغ دھبوں کو دور فرما، ہماری آنکھوں میں شرم پیدا فرما، زبانوں میں تاثیر پیدا فرما، ہمارے اخلاق کو پاکیزہ فرما، ہمارے کردار کو صاف ستھرا فرما۔ مولا، ہمیں بے حیائی سے بچا، بے غیرتی سے بچا، برے دوستوں کی صحبت سے بچا، ہر برائی والی محفل سے بچا، ہمیں حرام لقموں سے بچا، ہمیں ناجائز کاموں سے بچا۔ اے اللہ، اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں ہر طرح کی برائی، ہر طرح کے گناہ کے لیے میرے کریم نفرتیں پیدا فرما۔ میرے کریم، اپنے محبوب پاک کے صدقہ و فعل لاک ڈاؤن کے ماحول میں مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال کا ذریعہ عطا فرما، جو روزی سے لگے ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، ہماری تنگ دستی کو دور فرما، ہماری کوتاہی کاہلی سستی کو دور فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو تو معاف فرما۔ میرے کریم، اپنے محبوب کے نالے پاک کے صدقہ و فعل ہر مسلمان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے بہت سارے بھائی، بہت ساری بہنیں جو کورونا کی چپیٹ میں آ چکے ہیں، اے اللہ ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ بہت سے لوگوں نے شفا کی دعا کی درخواست کی ہے، بہت سے لوگوں نے روزی میں تنگی کی دعا کی درخواست کی ہے۔ اے اللہ، ہمیں سب کے نام یاد ہو نہ یاد ہوں، تو سب کو جانتا ہے۔ میرے کریم، اپنے محبوب کے نالین کے صدقے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ جاوید بھائی کو شفا عطا فرما، زین العابدین بھائی کی اہلیہ کو شفا عطا فرما، شفیع بھائی کو شفا عطا فرما۔ ہم میں سے جن جن کے ماں باپ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جن کے بھائی بہن بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جن کے بیوی بچے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، ناظرین و سامعین میں جو بیمار ہیں مولا سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو عاشق رسول بنا، ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اے اللہ خیر و عافیت کے ساتھ مدینے میں موت نصیب فرما۔ مولا فضل فرما، کرم فرما، صحیح طور پر قربانی کر کے اس واجب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा की कनीज़ों, आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम होने वाली इज्तिमाई कुर्बानी में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो 1500 रुपया पर हिस्सा रखा गया है। अगर अकीका करना हो तो लड़के की तरफ से 2 हिस्से यानी 3000 रुपये होंगे और लड़की की तरफ से 1 हिस्सा यानी 1500 रुपया होगा। आप जरूर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के साथ इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीफोन नंबर, गूगल पे नंबर वगैरह मौजूद होगा, हमारा अकाउंट नंबर मौजूद होगा। आप जरूर भी जरूर सुन्नी दावत इस्लामी शाहकुरला से राब्ता कायम करें और इज्तिमाई कुर्बानी में आप हिस्सा लेने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरफ से कुर्बानी अदा करके आपके हिस्से का गोश्त गरीबों जरूरतमंदों के दरमियान तकसीम कर दिया जाता है। इन सारी चीजों की जिम्मेदारी हमारी है, यानी कुर्बानी शुरू से आखिर तक कुरान और सुन्नत के दायरे में की जाती है, मुल्क के कानून को सामने रखकर की जाती है, बहुत एहतियात के साथ। तो जरूर आप इस कार्य खैर का हिस्सा बने और अपने वाजिब को अदा करने के लिए तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के साथ जुड़कर इज्तिमाई कुर्बानी करने की कोशिश करें। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।